جلدی حاملہ ہونے کے لیے کچھ ٹپس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیولی میرج کے لیے کہ جلدی پریگننٹ ہونے کے لیے، قدرتی طور پر پریگننٹ ہونے کے لیے ان سے کچھ ٹپس شیئر کر رہی ہوں۔ گلا میرا خراب ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو اچھا، جب نیولی میرڈ پریگننسی کا پلان جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچن ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں ہم جلدی پریگننٹ ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے انٹر کورس کن دنوں میں کرنا ہے، یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے جس سے پریگننسی ہونے کے چانس بہتر ہو جائیں۔ اب آسان اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب پیریڈ سے فری ہو جائیں، یعنی کہ 7 ڈیز کے بعد صاف ستھرے آپ ہو جاتے ہیں، تو اگلے جو 12 دن ہیں ان میں سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے یہ ریلیشن بنتا رہے تو پریگننسی ہو سکتی ہے۔ اس میں حمل ہونے کے چانس تقریباً 80% تک ہوتے ہیں۔ ان ڈیز میں ایگ ریلیز ہوتا ہے اور ایگ ریلیز ہونے کے چانس میکسیمم ہوتے ہیں، اس لیے فرٹیلائزیشن ہو سکتی ہے۔ اسے ہم فرٹیلیٹی ونڈو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اسے ضرور استعمال کرنا ہے، اس ونڈو کو ضرور یوز کرنا ہے، اور امید ہے کہ بغیر میڈیسن کے آپ حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر پیشنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کتنی دفعہ کریں۔ دیکھیے، جو آئیڈیل ہے نا وہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے بعد یا پھر ایک دن کے بعد زیادہ بیسٹ یہ ہے۔ وہ اس لیے کہ سپرم ہمیں زیادہ میچور اور ان کی تعداد بھی اچھی ہوگی اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، موٹیلٹی بھی اچھی ہوگی، سپرم مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اکثر پیشنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے واٹ شوڈ بی پوزیشن ڈیورنگ دا سیکس۔ سیکس کی پوزیشن ہم کون سی رکھیں جلدی حاملہ ہونے کے لیے نا؟ تو پوزیشن وہ آپ رکھیں جس میں مرد کے جو سپرم ہے وہ وجائنا میں سٹے کرنے کے چانسز زیادہ ہوں۔ فوری سے اٹھے نا، یا پھر اس کے علاوہ آپ انٹرکورس کے فوری بعد واش روم چلے جاتے ہیں یا پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو فوراً اٹھ کے واش اپ ہو جاتے ہیں ان کو حمل نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پریگنینسی اس کے اندر بھی ہو جاتی ہے، لیکن آئیڈیل میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں کہ 25 سے 30 منٹ آپ لیٹے رہیں۔ وہ بھی اس لیے کہ ہر مرد، یہ جو سیمن ہوتا ہے نا، یہ ایک جیلی کی فارم میں ہوتا ہے۔ ہر مرد کا اپنا الگ الگ ٹائم پیریڈ پروسیجر ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی آپ کو وجائنا میں ڈپازٹ ہوتے ہیں نا سپرم، آپ سمجھیں کہ وہ کوکولیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کوکولیٹ ہونے کے لیے کچھ لوگوں کا کوکولیشن ٹائم جو ہے وہ 15 منٹ ہے، کچھ کا 30 منٹ ہے، کچھ کا 25 منٹ ہے، کچھ کا 20 منٹ ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے ہسبینڈ کا کتنا ٹائم ہے، ان کے جو سپرم ہے ان کو کوکولیشن ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ سوری، میرا گلا خراب ہے۔ تو اس کے بعد سپرم وہاں سے نا نکل کر یوٹرس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ 30 منٹ کے بعد آپ نا واش اپ ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے سوال اکثر پیشنٹ کا ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل کیا دونوں کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں، صرف سپرم چاہیے میل کے بیوی کو، اس پہ فیمیل کا ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے بالکل بھی۔ اس چیز پر کچھ بھی ڈپینڈ نہیں ہوتا، بس یہ سیمن چاہیے اور پریگننسی ہو جاتی ہے پریگننسی کے لیے۔ اس لیے اگر فیمیل نہیں بھی ڈسچارج ہوتی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں نا، ریپ کیس میں بھی اکثر حمل ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں چھوٹی بچیاں، ان کو حمل ہو جاتا ہے، تو ان کی اس میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے قدرتی ٹپس میں اب آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہونا چاہیے، آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، آپ کی گھر میں سٹریس کم ہونی چاہیے، تو آپ اپنا وزن نارمل رکھیں۔ ان چیزوں پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سیشن، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔